دیکھو غیر مسلم صرف دو قسم کی طہارت کا قائل ہے, ایک کپڑوں کو صاف رکھو, ایک باڈی کو صاف رکھو. اس میں بھی اتنا صاف جتنا اسلام نے حکم دیا وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس کے آگے کسی اور قسم کی صفائی کے غیر مسلم قائل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ صفائی کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس کے اپوزٹ کو قرآن نے نجاست قرار دیا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے عقیدے کی صفائی. آپ کا عقیدہ گندا بولو نہیں ہونا چاہیے. عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی, عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی, خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں, پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو, عقیدہ رکھو, آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے, جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل, اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کی کمپنی کو نقصان ہوگا, آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ, یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنے نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا, پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں, قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پر. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے. ابا آپ کے, ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے, یہ میرا بیٹا ہے. نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہے, سب کو پتا ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں, سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا, ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, عود کی خوشبو میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گے, غیرت لیس آدمی ہے یہ. نفرت ہوگی کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے. اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے دو بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. تو اصل نجاست کیا ہے؟ برائی. وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی, برائی سے نفرت, اور برے آدمی سے بھی نفرت. برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتا چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے, چور ہے, تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں, یار یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایک دم جذبات آتے ہیں نا, اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوموں, حضرت جی سے گلے ملوں, اتنے اچھے ہیں.
یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے گورا ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے, برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے, ایک گندگی ہے, میل ہے, مانوی لحاظ سے میل ہے, یہ نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا. لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں, نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, نجس. فلا یقربوا المسجد الحرام, ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پٹکنے مت دو. یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے. دیکھو آپ کسی شخص کے پاس گئے عزت کی وجہ سے نا, کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے, یہ محلے کا دادا ہے, اور یا دادے وادے کو چھوڑو, ونس اپون اے ٹائم دادے ہوا کرتے تھے, آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دی الحمدللہ. تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا, سندھ کا, یا فلاں کا, پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا. آپ گئے اس کے پاس, ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, عظمت ہوتی ہے بہرحال. ایک اس کی طرف لگاؤ. آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو, انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے. یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی نیچر ہے, تھوڑی سی کھلپلی دل میں مچتی ہے اس کے, کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں. تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا, یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی, یہ انسان کی نیچر ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور عابدہ پروین, نام سنا ہوگا, سب نہیں سنا ہوا ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں. تو میں بھی اس جہاز میں, اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ بھی, اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں. ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے, گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے, اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی ہے. پبلک کا کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار تم, ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے, وہاں نہیں لے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے, مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے. لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں, ان کو مذہب سے نہیں, ان کو کہتے ہیں کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی, تو ہم دکھائیں گے بھائی مین, جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ عابدہ پروین ایسے گاتی تھی, آپ کہیں یہ یہی نا, اس چیز کو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں. کیا ہے, کیا بات ہے, جب چاہو سیلفی بنا کے کھڑے تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ. تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد, محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض